بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تمام مشاہدین کرام ذرا توجہ فرمائیں گے اور خاموشی کا مظاہرہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ گاڑی مکہ المکرمہ کی عظیم زیارتوں کی طرف رواں دواں ہے۔ پیچھے آواز آ رہی تمام معاشرہ۔ ان زیارتوں کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک کو زندہ فرماؤں گا، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو سکھائی، سفر کی دعا۔ تو تمام متوجہ کرام میرے ساتھ مل کر اونچی آواز میں انشاءاللہ سفر کی دعا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم اپنے سفر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ صدق اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گاڑی کو اور اس گاڑی کے مسافروں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین۔ مجاہد کرام، ان زیارتوں کو شروع کرنے سے پہلے کچھ ہدایت ہے وہ ذرا توجہ فرما لیں۔ مکہ المکرمہ کی عظیم زیارتیں کرواتے ہوئے اگر آپ کو ان زیارتوں میں کوئی حدیث یا کوئی واقعہ سنایا جائے، اگر اس حدیث یا اس واقعے میں نام محمد ہے تو تمام مجاہد کرام نے کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا اونچی آواز میں پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اور اگر کسی صحابہ کا آیت رضی اللہ تعالی عنہ، اگر کسی صحابیہ کا آیت رضی اللہ تعالی عنہ، ان باتوں کا خیال کیجئے گا۔ مجاہد کرام، جن زیارت پہ آپ لوگوں کو نیچے اتارا جائے، تمام مجاہد کرام ایک گروپ کی شکل میں نیچے اتریں گے، کوئی میرا بھائی آگے پیچھے نہیں جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری پہلی زیارت غار ثور، جبل ثور۔ مجاہد کرام، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن اور 3 راتیں اس غار میں قیام فرمائی ہیں۔ مجاہد کرام، جس پہاڑ کے بارے میں اب میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، یہ پہاڑ مکہ المکرمہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، جس کی لمبائی سطح زمین سے 5413 فٹ اس کی کچھ لمبائی ہے، سطح زمین سے۔ اس پہ کوئی لفٹ نہیں لگی ہوئی، اس پہ کوئی لفٹ نہیں ہے۔ اگر آپ میرا بھائی اس پہاڑ کا سفر کرنا چاہے، مجاہد کرام، وہ فجر کی نماز کے بعد اپنے ہوٹل کے باہر سے ٹیکسی پکڑے، وہ آپ نے صرف اس کو جانے کا کرایہ دینا ہے، وہ آپ کو اس پہاڑ کے پاس لے جائے گی، اور آپ اس کے بعد 3 سے 4 لیٹر پانی ساتھ لیں گے، شوز کا استعمال کریں گے، چپل کا استعمال نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ اپنا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ یہ ترتیب اوپر جانے کی۔ اور سب سے مین بات اس کی، جو شوق اور ہمت رکھتا ہے وہی اس غار کا سفر کرے، ادروائز کوئی اور اس غار کا سفر نہ کرے۔ مجاہد کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہجرت کا حکم ہوا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے علی، آج کی رات تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، صبح مکہ کے لوگوں کی امانتیں لٹا کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ یہ آپ لوگ جس شہر میں آپ لوگ آئے بیٹھے ہیں، آج آپ لوگ اس شہر کو دیکھ لیں، کارپیٹ روڈ ہے، شجاکاری ہے، ہر لحاظ سے آپ ہر چیز کا بتا سکتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں پر ہے۔ ان وقتوں میں یہ کارپیٹ روڈ نہیں ہوا کرتے تھے، یہ شجاکاری نہیں ہوا کرتے تھے، نکیلے دار پتھر ہوا کرتے تھے، سڑکیں نہیں ہوا کرتی تھی، خوفناک پہاڑ ہوا کرتے تھے۔ میرے بھائی، آج تو بہت پیارا مکہ مکرمہ کو بہت پیارا بنا کر پیش کر دیا گیا، یہ شہر مکہ کو بہت پیارا بنا کر آگے پیش کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی کو جب ہجرت کا حکم ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور فرمایا کہ اے علی، آج کی رات کو میرے بستر پر لیٹ جاؤ، صبح مکہ کے لوگوں کی امانتیں لٹا کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ تو کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے علی، بتاؤ زندگی کی سب سے بہترین رات تمہاری کون سی رات؟ آپ نے فرمایا کہ میری زندگی کی سب سے بہترین رات وہ رات تھی جس رات میں آقا علیہ السلام کے بستر مبارک پر سویا تھا۔ آپ کے دل میں اتنا خوف ہوا کرتا تھا موت کا کہ اگر آپ ایک لقمہ روٹی کا اگر منہ میں ڈالتے تو آپ کو امید نہیں ہوتی تھی اگلا لقمہ میرے حلق میں جائے گا نہیں جائے گا۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی، آج کی رات تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ،
صبح مکہ کے لوگوں کی امانتیں لٹا کر تم نے بھی مدینے آنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دل میں امید ہے کہ میں صبح جاگوں گا, کیونکہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا میں صبح جاگوں گا. آقا علیہ السلام نے جب گھر سے باہر دیکھا کہ کفار مکہ ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں, نعوذ باللہ استغفر اللہ, آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے. یہ کون لوگ ہیں؟ کفار مکہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو آقا علیہ السلام کو صادق اور امین کہا کرتے تھے, آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے. آقا علیہ السلام نے صفا مروہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز لگائی, کفار مکہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اے لوگوں, آپ مجھ پر کتنا یقین کرتے ہیں؟ اگر میں آپ کفار مکہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو صادق امین ہیں, آپ کی تو ہر بات سچ حق ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک قافلہ آ رہا ہے جو آپ کو نصف و نابود کر دے گا, کیا آپ میری بات کو مانیں گے؟ کفار مکہ نے کہا جی آپ کی بات مانیں گے, آپ حق و سچ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کفار مکہ کے لوگ گھبرا گئے اور سوچنے لگے کہ اگر ہم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا تو ہمیں عیش و آرام والی زندگی چھوڑنی پڑے گی, عیاشی والی زندگی چھوڑنی پڑے گی, یہ ان حکموں پر چلنا پڑے گا. تو وہ اللہ کے نبی کے جانی دشمن بن گئے. یہ وہ کفار مکہ لوگ ہیں. جب آپ اپنے گھر سے باہر دیکھتے ہیں کفار مکہ ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں, تو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھیے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. آپ قرآن پاک کی یہ چند آیتیں پڑھیے, ہاتھ میں مٹی لیجئے, اس پر پھونک ماریے, ان کے سروں پر پھینکتے ہوئے ان کے درمیان سے گزر جائیے. ان کے دلوں پر مہر لگانا ہمارا کام ہے, انہیں اندھا کرنا ہمارا کام ہے. اللہ کے نبی نے ایسے ہی کیا. آپ نے ہاتھ میں مٹی لی, قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی, ان پر پھونکتے ہوئے ان کے درمیان سے گزر گئے. کسی کو بھلک تک نہ ہوئی کہ آقا علیہ السلام ہمارے درمیان سے بھی گزر گئے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا, آقا علیہ السلام کی حفاظت کر کے دکھائی. جب آپ گھر سے روانہ ہوئے, بیت اللہ شریف کے پاس گئے جہاں پر حتیم ہے, جب وہاں پر آپ طواف کے بعد جا کے وہاں پر آپ 2 نفل ادا کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے 2 نفل ادا کیے اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر اتنا روئے اور کہنے لگے کہ اے کعبہ مجھے چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا, مگر کیا کروں میں مجبور ہوں, تیرے شہر کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے یہاں, میرا دل نہیں کرتا تجھے چھوڑ کے جانے. آپ اسی طرح روتے ہوئے کعبہ کو چھوڑتے ہوئے سیدھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں اور جا کر دروازے پر دستخط ابھی دیتے ہیں کہ دروازہ فوری کھل جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر مجھے کیسے معلوم تھا کہ میں آنے والا. صدیق اکبر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معلوم تھا کہ آپ کو ہجرت کا حکم ہوگا, آپ کے ساتھ ایک صحابہ ہوں گے. یا رسول اللہ میں اس دن سے لے کر آج تک کبھی سویا نہیں ہوں, کہیں آقا علیہ السلام میرے گھر پر آیا اور میں نیند کی غفلت کی وجہ سے سویا ہوں, مجھے گوارا نہیں کسی. آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور اس پہاڑ کا سفر شروع کر دیا. حضرت اکرام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے ہوتے, 2 قدم پیچھے. حضرت اکرام ہماری پہلی زیارت جبل سور غار سور آ چکی ہے. انشاءاللہ ہم یہاں پر اتریں گے, 10 منٹ 15 منٹ کا یہاں پر ٹائم ہوگا. تو تمام حضرت اکرام ایک گروپ کی شکل میں نیچے اتریں گے, کوئی میرا بھائی آگے پیچھے نہیں جائے گا. اور جن سیٹس پر آپ بیٹھے ہیں آپ